السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں غیاث الدین بلبن کی داستان حیات قسط نمبر 9۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محمد خان کا چچا یعنی غیاث الدین بلبن کا بھائی شیز خان پہلے ہی محاذ پر منگولوں کے خلاف ڈٹا ہوا تھا۔ اس اثنا میں محمد خان تازہ دم کمک لے کر ملتان پہنچ گیا۔ منگولوں کو کمک کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ایک شیز خان ہی کیا کم تھا، اس پر اس کا بھتیجا محمد خان بھی آ رہا ہے۔ منگول سردار چنگو خان غصے بھرے لہجے میں بولا، سردار سنائے شیز خان کی طرف وہ بھی بے حد دلیر اور جری سپاہی ہے۔ چنگو خان کے ساتھ بیٹھے ولایت خان نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ چنگو نے ہاتھ جھٹک کر لاپرواہی سے بولا، دیکھ لیں گے، اتنے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مگر شیز خان اور محمد خان نے مل کر منگولوں کو واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں وہ دونوں جس طرف نکلتے کشتوں کے پشتے لگاتے تھے۔ خاص طور پر محمد خان کی شجاعت لائق تحسین تھی۔ منگولوں پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی اور وہ پسپا ہوتے ہوئے غزنین کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ محمد خان نے کافی دور تک ان کا تعاقب کیا اور سرحدوں سے بہت دور دھکیل کر کامران واپس لوٹا اور شہر میں سلطان کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا، پھر قلعہ اوچ کو بھی فتح کیا۔ سلطان ناصر الدین شیز خان اور محمد خان کی کارکردگی سے بہت خوش تھا۔ خاص طور پر بلبن اپنے چہیتے بیٹے محمد خان کے کارنامے سن کر پھولا نہ سما رہا تھا اور عماد الدین ریحان سے بلبن کی خوشی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ قلعہ اوچ اور غزنین کی فتح اور منگولوں کی سرکوبی بڑا کارنامہ تھا۔ نعمت خان جو سلطان کے مصاحبوں میں شامل تھا، دھیمی اور مسرور آواز میں بولا، مجھے یقین ہے سلطان معظم اس موقع پر اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیز خان اور محمد خان کو ضرور انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، سلطان مسکرایا۔ مگر سلطان معظم، عماد الدین ریحان نے جلدی سے مداخلت کی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ادھر شیز خان اور محمد خان، ادھر کیشلو خان اور غیاث الدین بلبن۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان محمود نے قدرے تعجب سے پوچھا، بھلا اس موقع پر بلبن اور کیشلو خان کا کیا ذکر؟ آپ بہت سادہ لوگ ہیں میرے آقا۔ عماد الدین ریحان خوش آمدانہ لہجے میں بولا، بات بہت واضح ہے، کیشلو خان بلبن کا بھائی ہے۔ بلبن وزیر مملکت ہے، جبکہ شیز خان بلبن کا چچا زاد بھائی اور سگے بھائی سے زیادہ عزیز ہے، جبکہ محمد خان بلبن کا برخوردار ہے۔ ایسی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں سب مل کر کس طرح کی سازش تیار کر سکتے ہیں۔ جلال الدین ابھی زندہ ہے، وہ چیتو کے پہاڑوں میں روپوش ہے، اس سے رابطہ کرنا بلبن کے لیے کچھ ایسا مشکل نہیں۔ مگر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ نعمت خان نے حیرت سے سوال کیا۔ تم ایک معمولی مصاحب ہو، تم یہ باتیں نہیں سیکھ سکو گے۔ عماد الدین نے تحقیر بھرے لہجے میں کہا، اگر آج بلبن کو اس کے عہدے سے معزول کر کے اسے جاگیر پر جانے کا حکم دیا جائے تو تم دیکھنا وہ کیسے بھڑک کر سامنے آئے گا اور سلطان کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دے گا۔ مگر سلطان معظم اپنے خدمتگار اور وفادار وزیر کو معزول کیوں کریں گے؟ نعمت خان نے دبے دبے لہجے میں سوال کیا۔ سلطان معظم ان کی صلاحیتوں اور سلطنت کے لیے ان کی خدمات سے کما حقہ واقف ہیں، یہ گئے وقت کی بات ہے۔ عماد الدین ریحان نے جلدی سے کہا، سنا ہے غیاث الدین بلبن اب جلال الدین سے رابطے میں ہے اور سلطان کا تخت الٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، نعمت خان نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بکھرے شک کے سائے اس بات کی غماز تھی کہ عماد الدین ریحان اپنی عیاری سے سلطان کے دل میں بلبن کے خلاف شک کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ شاید تم غلط سوچ رہے ہو ریحان۔ نعمت خان کے جانے کے بعد سلطان نے ایک بار پھر ذکر چھیڑ دیا، بلبن ہمارا وفادار وزیر ہی نہیں، ہمارا قرابت دار بھی ہے۔ اس کی دختر نیک اختر ہماری چہیتی بیگم ہے، ایسی صورت میں وہ ہمارے خلاف کوئی قدم کیوں کر اٹھا سکتا ہے؟ سلطان معظم، ریحان شاطرانہ انداز میں بولا، جلال الدین کون ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کا خون، اور آپ نے دیکھا وہ تخت کے لالچ میں سب کچھ بھلا کر دہلی کے دروازے تک آ گیا تھا۔ جب خون کے رشتے آپ نہ رہیں تو قرابت داروں کا کیا ذکر؟ آپ جانتے ہیں مسعود شاہ کو معزول کر کے آپ کو تخت نشین کرانے میں غیاث الدین بلبن نے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب وہ کسی کو ہٹا کر آپ کو بٹھا سکتا ہے تو آپ کو اٹھا کر۔ بس ریحان، سلطان نے ایک دم تیش میں آ کر زور سے کہا، شاید تمہارا سوچنا ٹھیک ہو۔ سلطان کی غصیلی آواز افسردگی میں ڈھل گئی۔ آخر کو علاؤالدین مسعود شاہ بھی تو اس کا داماد تھا۔ وہی تو، عماد الدین ریحان پرجوش ہو کر بولا، مگر میرا دل بلبن کی وفاداری پر شبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ سلطان کے لہجے میں بے نام سی بے بسی ہلکورے لے رہی تھی۔ بھلا وہ میرے خلاف بغاوت اور سازش کیوں کر سکتا ہے؟ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ آپ اسے وزارت سے ہٹا کر اپنی جاگیر پر جانے کا حکم صادر فرما دیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ریحان پر یقین انداز میں بولا، کیا مطلب؟ سلطان ناصر الدین محمود نے حیرت سے پوچھا، مطلب بالکل صاف ہے میرے آقا،
آپ جو ہی اسے جانے کا حکم دیں گے وہ آگ بگولا ہو کر اٹھے گا اور فوراً ہی علم بغاوت بلند کر دے گا اور اس طرح اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ سلطان نے ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ سلطان معظم، غیاث الدین پر اس طرح اندھا اعتماد کر کے آپ صریحاً غلطی کر رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، آپ جلدی دیکھ لیں گے، وہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں سمیت جلال الدین سے جا ملے گا اور آپ کا تختہ کر کے اسے تخت پر لا بٹھائے گا۔ سلطان کی شفاف پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ سب کچھ واضح اور صاف ہونے کے باوجود وہ ریحان کی باتوں پر کان دھرنے پر مجبور تھا۔ عماد الدین جیسا عیار اور کایا انسان اس کی کمزوری سے خوب واقف تھا، سو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کچھ ہی گھنٹوں میں اس نے سلطان کے دل کی زمین میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ اس کے اعتماد کے شیشے میں بال آ گیا تھا اور نگاہیں غیاث الدین بلبن اس کے رشتہ داروں کی طرف مشکوک انداز میں ٹک گئی تھی، اور جو یہ شک یقین کی صورت میں ڈھل رہا تھا، اس کے روگوں پہ میں غصے اور نفرت کے بجائے افسوس اور رنج کا احساس کھلتا جا رہا تھا۔ بلبن پر اسے اندھا اعتماد تھا۔ اس نے وزیر مملکت کے قلمدان کے ساتھ اپنے تمام اختیارات بھی اسے سونپ دیے تھے۔ بلبن کو اس نے ہمیشہ اپنے وجود کا حصہ سمجھا تھا۔ اگر وہ بھی قابل اعتماد نہیں تو پھر بھلا کس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کو ایک دم نقاہت اور کمزوری کا احساس ہوا اور وہ کرسی کا بازو کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دیتا ہوں، عماد الدین ریحان نے جلدی سے کہا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ قصر سفید کے مغربی کنارے پر بالکل آخر میں سلطان نے اپنی اور اپنی چہیتی بیگم خوش بخت بانو کی رہائش کے لیے ایک معمولی سا مکان تعمیر کروایا تھا۔ اس کی پہلی بیگم اور دونوں صاحبزادیاں قصر سفید میں رہتی تھی، مگر وہ خوش بخت کے ساتھ اس معمولی مکان میں رہتا تھا۔ اس مکان میں کوئی کنیز یا غلام نہیں تھا، مگر خوش بخت کو اس طرح زندگی گزارنے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ سپہر ڈھلنے کو تھی، گرمی کا زور کم ہو گیا تھا۔ خوش بخت نے عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کمرے کی صفائی کی تھی، پھر وہ باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ آج وہ سلطان کی پسندیدہ مسور کی دال پکانے والی تھی۔ پیاز کاٹتے وقت اچانک ہی چھری اس کے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ اف، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ ہاتھ سے بہتے سرخ لہو کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ اسے جلدی سے ڈول میں پانی لے کر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں خون رسنا بند ہو گیا، مگر تکلیف باقی تھی۔ وہ جلدی ہی اپنی تکلیف بھول کر کھانا تیار کرنے میں لگ گئی۔ اس کے مجازی خدا بس آنے ہی والے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ہڑبڑا کر اٹھی اور دالان سے گزر کر سین میں واقع داخلی دروازے تک گئی اور جلدی سے دروازہ وا کر دیا۔ آداب چھوٹی امی جان۔ دروازے پر سلطان کی بڑی بیٹی نگار بانو بیگم کھڑی تھی۔ 16 سال کی اس حسین و جمیل سلطان زادی کے اندر اپنے والد کی تمام تر خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھی۔ نگار بانو، آپ؟ خوش بخت کے چہرے پر حیرت بھری مسرت پھیل گئی۔ آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ جی شکریہ۔ نگار بانو دہلیز پار کر کے سین میں داخل ہوئی۔ اکیلی ہیں؟ آپ کی خادمہ خاص نورتن تو ساتھ نہیں کیا؟ خوش بخت نے کھلے دروازے سے باہر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ کام کر رہی تھی، ہمارا آپ سے ملنے کو دل چاہا تو ہم اکیلے ہی یہاں چلے آئے۔ شہزادی نے کنیز کو ساتھ نہ لانے کا جواز پیش کیا، ورنہ سچ یہ تھا کہ وہ جانتی تھی اس کے سلطان باپ کے اس دولت قدے پر کوئی کنیزیہ خادمہ نہیں، تو پھر وہ بھی کروفر کے ساتھ آنے پر عجیب سی شرم شاری محسوس کرتی۔ وہ جب بھی اپنی ستیلی ماں یا باپ سے ملنے یہاں آتی تو اکیلے ہی آتی تھی۔ آؤ بیٹھو، خوش بخت نے مسرور لہجے میں کہا۔ میں آپ کے الائچی والا قہوہ تیار کرتی ہوں، جانتی سلطان معظم کی طرح آپ کو بھی میرے ہاتھ کا یہ قہوہ بے حد مرغوب ہے۔ سو تو ہے، شہزادی نگار بانو مسکرا کر بولی، مگر اگلے لمحے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولی، آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرتے دیکھ کر کبھی کبھی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ تب اس کی نگاہ خوش بخت کے زخمی ہاتھ پر پڑی۔ میرے خدا، اسے لپک کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، یہ زخم کیسے آیا؟ آپ نے حکیم کو کیوں نہیں بلوایا؟ شہزادی، خوش بخت بے ساختہ ہنس پڑی۔ گھر کے کام کاج کے دوران ایسے چھوٹے موٹے زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، بھلا اس نجی بات کے لیے حکیم کی کیا ضرورت؟ نہیں، بس آپ آقا سے کہنا ہوگا وہ کم از کم اوپر کے کام کاج کے لیے آپ کو خادمہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر کچھ نہیں، شہزادی ضدی لہجے میں بولی۔ آپ کو کہنا ہی ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں کہا تو میں ان سے کہوں گی۔ اچھا بابا، آپ کہتی ہے تو میں کہہ دوں گی۔ آپ ہلکان نہ ہو، سامنے چوکی پر آرام سے بیٹھے، میں بھی لمحے بھر میں قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ خوش بخت کی اصرار پر شہزادی نگار بانو چوکی پر بیٹھ گئی اور خوش بخت بانو باورچی خانے میں چلی گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان کی آمد کا خیال کر کے نگار بانو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، اور جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک 20-22 سالہ خوبرو باوقار شاندار نوجوان کو کھڑے پایا۔ آنے والے کو بھی دروازہ کھلتے ہی نظارہ دیکھنے کی توقع نہ تھی، اس لیے وہ اپنی بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں میں حیرت لیے اس دلکش اور رانہ شہزادی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ نگار بانو کو اپنی آنکھوں پہ حیرت اور بے یقینی لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لہجہ بھر کو ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور نظروں کے اس تصادم سے دونوں کو اپنے دل ایک نئے انداز سے دھڑکتے محسوس ہوئے۔
اپنے حسین چہرے پر رینگتی اس اجنبی نوجوان کی بے باک اور مشتاق نظروں کو محسوس کرتے ہی نگار بانو چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے آنچل میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کی سبھی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئی تھی۔ اے گستاخ، تم کون ہو جو اس بے باکی اور دلیری سے سلطان زادی کو گھور رہے ہو؟ نگار بانو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، خوش بخت باورچی خانے سے نکل کر تیزی سے باہر آئی۔ جو ہی اس کی نگاہ آنے والے شخص پر پڑی، اس کے چہرے پر مسرت کے رنگ بکھر گئے تھے۔ چھوٹے بھیا آپ، اس نے مسرور لہجے میں کہا۔ اس دوران نگار بانو چہرے کے آنچل میں چہرہ چھپا کر دوسری جانب رخ کر چکی تھی۔ وہ اس سے مخاطب ہو کر بولی، یہ ہمارے چھوٹے بھائی بغرا خان ہیں۔ ہمیں ان کی اس طرح اچانک آمد کا بالکل اندازہ نہ تھا، ورنہ ہم آپ کو دروازہ کھولنے کی اجازت نہ دیتے۔ ہمیں افسوس ہے آپ کی بے پردگی ہوئی، آپ اندر چلی جائیے۔ بس چھوٹی امی، اب ہم جانا چاہیں گے۔ نگار بانو نے دھیمی آواز میں اجازت طلب کی۔ اجازت چاہتے ہیں؟ ایسے کیسے؟ خوش بخت جلدی سے بولی، آپ کے لیے میں نے قہوہ تیار کیا، وہ پی کر جائیے گا۔ میں مخل ہونے پر شرمندہ ہوں۔ بغرا خان نے زبان کھولی، میرا خیال ہے مجھے ہی واپس چلا جانا چاہیے۔ آپ یوں اچانک کیسے؟ خوش بخت نے بھائی کو مخاطب کر کے پوچھا۔ کئی دنوں سے تمہاری طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی، امی جان سے ملنے گیا، انہیں متفکر دیکھا کہ سوچا تمہاری خیریت معلوم کر لی جائے، اس لیے اس طرف چلا آیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شہزادی صاحبہ بھی یہاں موجود ہوگی۔ شہزادی نگار بانو اندر کی جانب چل دی، مگر بغرا خان کی نگاہیں اس کے تعاقب اس وقت تک رہیں جب تک کمرے میں داخل ہو کر وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ چھوٹے بھیا، خوش بخت محبت بھرے لہجے میں بولی، آپ اندر تشریف لے آئیے، میں آپ کے لیے بھی قہوہ تیار کرتی ہوں۔ نہیں بہنا، بغرا خان نے شفقت بھرے انداز میں چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، تمہیں دیکھ لے تمہاری خیریت سے آگاہی ہو گئی۔ اب میں واپس جاؤں گا، تم اپنی خاص اور حسین مہمان کی طرف توجہ دو۔ خوش بخت نے چونک کر اپنے حسین اور ذیشان بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا واپسی کے لیے مڑ گیا تھا، مگر مڑنے سے قبل کمرے کی طرف مشتاق اور متلاشی نظریں ڈالنا نہ بھولا تھا۔ کچھ دیر بعد نگار بانو بھی واپس لوٹ گئی تھی۔ سلطان کی بڑی ملکہ اور بیٹیاں گو کے قصر سفید میں عیش و آرام سے رہتی تھی، مگر مذہبی روایات کی پوری پاسداری کرتی تھی اور باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ محل سرا میں خادموں اور چند مخصوص خواجہ اسراؤں کے علاوہ کوئی مرد غلطی سے بھی نہ جا سکتا تھا۔ نگار بانو کی اس 16 سالہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی غیر مرد سے اس کا سامنا ہوا ہو، مگر آج یوں اچانک بالکل غیر متوقع طور پر بغرا خان اس کے روبرو آ گیا تھا۔ دونوں کی نظریں باہم متصادم ہو گئی تھی اور دل عجب سے انداز میں دھڑک اٹھے تھے۔ بغرا خان فوراً ہی چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی لوٹ آئی تھی، مگر اپنے ساتھ ایک نئی سی انجانی سی بیکلی بھی لے آئی تھی۔ اس کی سوچ میں ڈوبی آنکھیں اور متفکر چہرہ دیکھ کر اس کی خاص خادمہ نورتن حیران ہوئی تھی۔ پھر اس نے فکر مند لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے شہزادی؟ آپ کچھ فکر مند اور پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ ہاں نورتن، بات ہی کچھ ایسی ہو گئی، اب ہم تک شرمندہ اور پریشان ہیں۔ شہزادی نگار بانو نے دھیمے اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، کیا ہوا؟ نورتن نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اب تو چھوٹی ملکہ خوش بخت بانو سے ملنے گئی تھی، پھر وہاں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ واپس آئیں؟ تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسے کوئی قیمتی شے کھو گئی ہے۔ نگار بانو نے دھیمی آواز میں وہاں بغرا خان سے سامنا ہونے کا واقعہ بیان کیا اور بولی، بس تب سے اب تک ہم اسی بات پر پریشان ہیں کہ ایک غیر شخص نے ہمارا چہرہ، ہمارا سراپا دیکھ لیا، کیسی بے پردگی ہو گئی۔ مگر شہزادی مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو آپ کو الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ سر چڑھی خادمہ نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا، ذرا میں بھی تو سنوں کہ وہ دیکھنے میں کیسا تھا۔ چھوٹی امی دیکھنے میں اس قدر حسین ہے تو ان کے بھائی صاحب خوبرو ہو گئے۔ نگار بانو چھینک کر بولی، اور تم ہم سے یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ ہم نے غور سے دیکھا تھوڑی تھا، بس ایک نگاہ پڑی تھی۔ نورتن شریر انداز میں ہنس کر بولی، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا جیسے آپ اپنا دل کھوائی ہیں۔ کیسی باتیں کریں نورتن؟ نگار بانو خوفزدہ ہو گئی، بھلا ان سے ہمارا کیا تعلق؟ ایسی باتیں مت کرو، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ نگار بانو نے خادمہ کو تو خاموش کر دیا تھا، مگر وہ اپنے سینے میں ادھم مچاتے دھڑکنوں کو قابو میں نہ کر سکی تھی۔ گو کہ ایک دم اس کا بغرا خان سے سامنا ہونا ناگوار گزرا تھا۔ اس کا یوں بے باک نظروں سے دیکھنا بھی برا لگا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناگواری ایک عجب سی خوشگواری میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ خمار میں ڈوبے اشتیاق سے لبریز نظریں جس کے چہرے پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی، اب ان نظروں کا خیال بھی دل میں انتشار سا جگاتا محسوس ہوتا تھا۔ نیلے آکاش کے دامن میں چاند کا سنہری نقش ٹنگا تھا، ہر سمت ٹھنڈی روح پرور چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ایسی دلکش چاندنی راتوں میں بغرا خان کے شاندار مکان پر دلنواز محفلیں منعقد ہوا کرتی تھی۔ شاعر و ادیب، مغنی و رقاص، مزاگو، بزرہ سنج فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے۔ ساغر و مے کے بعد دسترخوان سجتے اور صبح صادق تک یہ ہنگامہ شب جاری رہتا۔ مگر آج کی 14ویں رات عجب رات تھی، نہ محفل سجی تھی،
نہ میں چھلکی تھی، نہ نغمہ اور رقص کا ہنگامہ بپا ہوا تھا۔ ہر سمت ایک معنی خیز سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اور ایسے میں بغرا خان ادکھلے دریچے میں کھڑا نیلے آکاش پر مسکراتے ہوئے ماہ کامل کی جانب تک رہا تھا۔ اس ماہ تمام میں اسے ایک دل کا چہرہ مسکراتا دکھائی دے رہا تھا، گو کہ اس وقت اس حسین چہرے پر ناگواری اور آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس کے باوجود چہرہ اپنی مثال آپ تھا۔ آج آپ یوں اکیلے، کسی محفل کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا، پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ بغرا خان کا مصاحب خاص دست راز عنایت چلمی نے قدرے حیران لہجے میں سوال کیا۔ بغرا خان کے اداس چہرے پر بے بس سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولا، کیا بتاؤں چلمی، جب سے اس ماہ لقا کو دیکھا ہے نگاہوں سے وہ چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ اب بجز اس سے ملے کہیں کوئی دل نہ لگے گا، کوئی محفل سجا لوں راحت نہ ملے گی، اس بے کلی اس بے قراری کو کیا کہتے ہیں چلمی؟ بغرا خان کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد عنایت چلمی کے چہرے پر شوخ و مسرور مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ بھی کسی کی زلف کے اسیر ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کسی حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ پوچھ سکتا ہوں وہ پریوش کون ہے؟ بتایا تو، اس حسین و معجبی سے خوشبخت خاتون کے گھر میں ملاقات ہوئی۔ وہ سلطان معظم کی بڑی صاحبزادی نگار بانو بیگم ہے۔ بغرا خان کے اطمینان سے جواب دینے پر عنایت چلمی کے چہرے پر ہوائیں سی اڑنے لگی۔ آپ سلطان زادی کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، آپ سلطنت کی شہزادی کے ساتھ؟ نہیں سرکار، یہ ممکن نہیں۔ چلمی، کبھی کبھی تم بالکل احمقوں سی بات کرنے لگتے ہو۔ بغرا خان مسکرایا۔ ہم سلطان زادی سے دل لگی کا ارادہ نہیں رکھتے، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقین کرو، یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، یہ دل لگی نہیں بلکہ دل کی لگی ہے۔ پہلی نگاہ میں وہ نگاہوں کی راہ سے ہمارے دل میں اتر گئی ہے۔ ہم عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ شادی شہزادی سے نکاح کے خواہاں ہیں؟ عنایت چلمی نے سوال کیا۔ بغرا خان کے اس بات بھرے انداز میں سر ہلانے پر وہ پریشان لہجے میں گویا ہوا۔ اور کوئی حالات ہوتے تو یقیناً کوئی امید افزا راستہ نکل آتا، مگر آج کل شاید آپ کے علم میں نہیں، حالات بہت دیگرگو ہیں۔ عماد الدین ریحان نے اپنی عیاری اور چالاکی سے سلطان کے سبھی بڑی خواہوں اور خاص طور پر غیاث الدین بلبن کو ان سے بہت دور کر دیا ہے۔ ان حالات میں اس خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا اتنا آسان نہیں۔ عشق کا راستہ ہمیشہ سے دشوار گزار رہا ہے چلمی، بغرا خان نے جذب بھرے لہجے میں کہا۔ اگلے وقتوں میں کوئی کیس تھا، وہ اس کی مسافتیں طے کرتے کرتے مجنون ہو گیا تھا۔ ایک فرحات تھا جو اپنے جذبہ صادق سے جوئے شیر لانے پر قادر ہو گیا تھا۔ تو کیا تمہارا یہ دوست بغرا خان حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا؟ بھائی کی کیفیت و حالات سے بے خبر خوشبخت بانو بیگم اپنے گھر میں خاموش بیٹھی سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد عموماً سلطان آ جاتا تھا، مگر آج وہ عماد الدین ریحان کے ساتھ ایوان سے اٹھ کر گھر کے لیے روانہ تو ہوا، مگر راستے میں رک گیا تھا۔ عماد الدین نے جان بوجھ کر سلطان کو پائے باغ میں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج اس کی باتیں سلطان پر اثر کر رہی ہیں۔ لوہا گرم دیکھ کر وہ ضرب لگانے کا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے باتوں میں لگا کر سلطان کو پائے باغ میں لے آیا تھا۔ میری مانیے سلطان معظم، آپ اس معاملے کو نظر انداز نہ کیجیے اور فوری طور پر غیاث الدین بلبن اور اس کے عزیز و اقربا کو معزول کر کے ان کی جاگیروں پر چلتا کیجیے۔ سانپ کو پھن پھیلانے سے پہلے ہی اس کا سر کچل دینا ہی عقل مندی ہے۔ سلطان ناصر الدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی کشمکش اس بات کی غماز تھی کہ کسی بھی فیصلے پر پہنچنا اس کے لیے کس قدر دشوار گزار تھا۔ وہ عماد الدین کو الوداع کہہ کر اپنے مکان کی طرف چل دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے خوشبخت نے فوری طور پر دسترخوان لگا دیا تھا۔ رکابی میں دال ڈالتے ہوئے سلطان کی نگاہ خوشبخت بانو کے ہاتھ پر لگے زخم پر پڑی تھی۔ یہ کیسا نشان ہے؟ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے حیرت سے سوال کیا، اور ملکہ نے نگاہ جھکا کر ساری بات اس کے گوش گزار کرتے ہوئے بے حد ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ محل میں اس قدر خادمہ اور خواجہ سرا موجود ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو اوپر کے کام کے لیے خادمہ عنایت فرما دے۔ بیگم، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، آپ چاہیں تو آپ بھی بڑی بیگم اور صاحبزادیوں کی طرح محل میں رہ سکتی ہیں اور کنیز اور خواجہ سراؤں سے خدمت لے سکتی ہیں، مگر جہاں تک اس گھر کے کسی خادمہ کا سوال ہے تو محل سے کوئی خادمہ یہاں نہیں بلوائی جا سکتی۔ البتہ تمہاری خدمت کی خادمہ خریدی جا سکتی ہے، مگر میری اتنی آمدنی نہیں کہ تمہارے لیے کوئی خادمہ خرید سکوں۔ جہاں تک بیت المال کا تعلق ہے تو وہ رایا کی امانت ہے، مجھے اختیار اور حق نہیں کہ شاہی خزانے سے رقم لے کر لونڈی خریدوں۔ سو تم سے درخواست ہے کہ صبر کرو، خدائے بزرگوں برتر آخرت میں جزائے خیر عطا کرے گا۔ اس جہاں کی تکالیف اس جہاں کی راحتوں کا باعث ہوں گی۔ خوشبخت نے خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، اس تقاضے کے لیے آپ سے معافی مانگنے کی خواستگار ہوں۔ میں اپنے حال میں مگن و خوش رہنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے راہ راست دکھانے کے لیے خدا آپ پر رحم و فضل نازل فرمائے۔ سلطان کے دلکش
और बेरिया चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। सोचो बाजार में पूरा हफ्ता बीत गया। इमादुद्दीन रेहान मुसलसल बूंद बूंद करके जहर इसके दिलो दिमाग में टपका रहा था। आखिर वो सुल्तान की सोचों को मसमूम करने में कामयाब हो गया। नेमत खान के जरिए गयासुद्दीन बलबन तक तमाम अहवाल पहुंच रहा था। वो मुंतजिर था कि किसी भी लम्हे बुलावा आएगा और वो देश निकाला मिल जाएगा। वो सुल्तान का वफादार और बहीखा था। सुल्तान को तख्ते दिल्ली पर बिठाने से लेकर आज तक कामयाबी से हुकूमत चलाने के लिए मुमकिन हर कदम पर बलबन ने सुल्तान का साथ दिया था, इसकी मदद की थी, इसकी खिदमत की थी। सुल्तान की अच्छी खसलतों के बायस भी उसका एहतराम ही नहीं करता था, बल्कि दिल की गहराइयों से इससे मोहब्बत करता था। वो इसकी चहेती बेटी का शोहर था, इस नाते वो इसे बहुत अजीज था, मगर वो जानता था सुल्तान कानों का कच्चा है। वो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता था और आजकल वो इमादुद्दीन जैसे बदगू और बदलिहाज खुसरे के हिसार में था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का दरबार लगा था। सारे इमादुद्दीन सल्तनत सुल्तान के सामने सर झुकाए मुअद्दब व मुस्तैद खड़े थे। इमादुद्दीन सुल्तान के साथ करीब नशीस पर तशरीफ फरमा था, जबकि वज़ीर मुमलिकत होने के नाते बलबन सुल्तान के ऐन मुद्दे मुकाबिल सर झुकाए खड़ा था। इसी के साथ अमीर साहिब कैशरू खान मौजूद था। बहुत गौर व फिक्र और सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया है। कई लम्हों की खामोशी के बाद सुल्तान ने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में बात का आगाज़ किया कि मुमलिकत और राया की भलाई के ख्याल से गयासुद्दीन बलबन अपनी जागीर झांसी चले जाएं और वही बुदोबाश इख्तियार करें। बलबन सुल्तान की सोच से वाकिफ था, सिवाय इसे कोई हैरत न हुई। उसे किसी पसो पेश और तजब्जुब के बिना पर सरे तस्लीम खम कर दिया। जो सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म हो, गुलाम जल्दी अपनी जागीर पर रवाना हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन के झांसी रवाना होने के फौरन बाद ही इसने कैशरू खान से भी अमीर साहिब का ओहदा वापस ले लिया और कड़ा और मानकपुर की जागीर देकर इसे दिल्ली से रुखसत कर दिया। बलबन के जाने के बाद ऐनुल मुल्क जुनैदी को वज़ीर मुमलिकत और इज़्ज़ुद्दीन को अमीर साहिब के ओहदे अनायत कर दिए गए। क्योंकि वजारत का कलमदान जुनैदी के हाथ में था, मगर दर हकीकत सारे इख्तियारात इमादुद्दीन रेहान के पास थे। अब इसे खुल खेलने से रोकने वाला कोई नहीं था। खजाने को भी इसने अपने हाथ में ले लिया था। जिस खजाने से सुल्तान अपने ज़ाती अखराजात के लिए एक दुमनी लेना भी गुनाह समझता था, इमादुद्दीन रेहान ने इसी खजाने को अपनी ज़ाती दौलत समझ लिया था। इसने अपने रहाइश के लिए एक शानदार मकान तामीर करवाया और हिंदुस्तान के तूलो अरसे हसीन औरतें, खुशगुलू मुगन्नाएं, माहिर रक़ासाएं मस्खरे और भांड ढूंढ ढूंढ कर अपने मकान पर जमा किए। सारी सल्तनत इसके इशारे पर चलती थी। जिसको चाहता कत्ल करवा देता, जिसको चाहता जिंदान में डलवा देता, जरा जरा सी बातों पर लोगों की आंखें निकलवा देता। बलबल के तय्युनात किए गए सभी माहिदीन को इसने माजूल कर दिया और हर ओहदे पर अपने जैसे बदकुमाश और बदकिरदार अफराद मुकर्रर कर दिए थे। देखते ही देखते सल्तनत की हैयत बदल गई। इमादुद्दीन और इसके गुर्गे रात दिन शराब और शबाब के नशे में गुम रहते। इनकी देखा देखी निचला अमला भी इसी रंग में रंग गया। हर तरफ इंतशार का दौर दौरा था। चोरी डकैती कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था। रिश्वत आमती और दिन दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा था और राया का जीना दुश्वार से दुश्वारतर होता जा रहा था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद नेकखू और शरीफुल नफ्स इंसान था, मगर इसके वज़रा और उमरा इस तक हालात की हवा तक लगने देते थे और सब ठीक है रावी चैन लिखता है का खुशकुन मसला इसके कानों में फूंके जाते थे और वो सादालो इंसान अपने उहदेदारों की बातों पर यकीन करके कलामुल्लाह की किताबत में मसरूफ रहता। गयासुद्दीन बलबन अपनी जागीर झांसी के लिए रवाना हुआ तो इसे मजीद हुक्म मिला कि वो झांसी के बजाय नागौर जाए, क्योंकि नागौर झांसी की निस्बत दिल्ली से ज़्यादा दूर था और इमादुद्दीन रेहान बलबन को जिस कदर दिल्ली से मुमकिन हो फासले पर रखना चाहता था, बलबन ने बेचूचरा इस हुक्म की तामील की और नागौर की राह ली। आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नेमत खान, जो गयासुद्दीन बलबन का हमरिकाब था, बेहद खफा और नाखुश था। सुल्तान आपके आका होने के अलावा आपके करीबी क़राबतदार भी हैं, आपको इनसे मिलकर बात करनी चाहिए। नहीं नेमत खान, गयासुद्दीन बलबन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरी नीयत में कोई फितूर नहीं और मैं अपने आका का वफादार गुलाम हूँ, सो इनके हर हुक्म पर मेरा सर झुका है। आप जानते हैं इमादुद्दीन रेहान किस कदर बाइख्तियार हो चुका है। वो इख्तियार इक़्तिदार पाकर इसके कब्र नख़वत में किस कदर इजाफा हो चुका है। वो सल्तनत के किसी नासूर से कम नहीं। एक जोंक की तरह सल्तनत का खून चूस रहा है, दीमक की तरह हुकूमत के एहतराम वो कार को चाट रहा है। एक वक्त आएगा मेरे मुंह में खाक कुछ बाकी ना रहेगा। नेमत खान के तवील मुकालमे पर गयासुद्दीन बलबन ने अफसुदा नजरों से इसकी तरफ देखा, मगर जुबान से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसे यकीन था कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। आखिरकार हक आकर ही रहता है और बातिल फना हो जाता है। इसे यकीन था कि जल्द या देर
خود سلطان کو غلط اور صحیح کی شناخت ہو جائے گی۔ غیاث الدین کے دونوں بیٹے دہلی میں اپنے مکانات میں مقیم تھے، باقی اقربا کو ان کے سابقہ عہدوں سے معزول کر کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ سپہر ایستا روی سے شام کی جانب محو سفر تھی۔ دن بھر آگ برساتے سورج کی حدت میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد اب وہ مغرب کی آغوش میں سستانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیلا آسمان شفق کی سرخی میں مدغم ہو گیا تھا۔ دن بھر دانا دنکا چگتے پرندوں نے بھی اپنے پنکھ پسار لیے اور آشیانوں کا رخ کیا تھا۔ ہواؤں میں شام کی نرمی اور تسکین آمیز ٹھنڈک سمٹ آئی تھی۔ ایسے میں بغرا خان کے مکان کا بڑا ایوان کھول دیا جاتا تھا۔ جھاڑ فانوسوں میں شمیں روشن کر دی جاتی تھی، پردے سمیٹ کے دریچے وا کر دیے جاتے تھے تاکہ تازہ اور خنک ہوا سے ایوان میں احساس زندگی بھی تازہ ہو جائے۔ سرے شام بغرا خان کے ہم نوالوں ہم پیالہ اباب جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور جوں جوں شام گہری ہوتی جاتی محفل بھی رنگ پر آتی جاتی۔ مگر آج کل ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ والد کی تنزل و تبدیلی سے وہ خاصا افسردہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ غیاث الدین ایک بااصول اور وفادار انسان ہے۔ وہ کبھی سلطان ناصر الدین سے غداری نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے مقابل اس کے بھائی جلال الدین کی مدد کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان مملکت کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی چہیتی بیٹی خوش بخت بانو کا شوہر بھی تھا، اور خوش بخت کے خیال کے ساتھ ہی بغرا خان کی یادوں کے جھروکے سے ایک اور چہرہ جھانکنے لگا تھا۔ وہ چاند چہرہ اور ستارہ آنکھیں، وہ لالا رخسار، وہ غنچہ دہن، وہ مشکبار زلفیں، وہ سراہی دار گردن، وہ سڈول شانے، وہ شاخ گل سے لچکتے بازو، وہ زرین چہرہ، وہ سیمی سراپا، وہ سرتابہ قیامت تھی، قدرت کا ایک حسین شاہکار۔ بغرا خان نے کتنے حسین چہرے اور پرکشی سراپے دیکھے تھے، مگر اس جیسا کوئی چہرہ تھا نہ کوئی سراپا۔ جس دن سے اس نے اسے دیکھا تھا کسی اور کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ بغرا خان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے مصاحب عنایت علی چلمی نے دن بدن بدلتی اس کی حالت و کیفیت دیکھ کر متوحش ہو کر بار بار سوال کرتا، بغرا خان اس طرح کب تک چلے گا؟ اس طرح کیوں کر زندگی بسر ہوگی؟ چلمی، جس دن سے اس سراپا قیامت کو دیکھا ہے لگتا ہے زندگی ٹھہر سی گئی ہے، جذبے منجمد ہو گئے ہیں، سوچ کی تمام راہیں اسی منزل پر جا کر تھم گئی ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے اس کے بغیر اب ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو بغرا خان؟ عنایت چلمی خائف لہجے میں بولا، یہ مت بھولو سلطان زادی ہے، ایک پردہ نشین خاتون۔ یہ سب باتیں اس تک بھولے سے بھی پہنچ گئی تو تم زیر عتاب آ جاؤ گے۔ ویسے بھی تم دیکھ رہے ہو کہ خاندان بلبن اس وقت سوال و گردش کا شکار ہے۔ یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہے گا چلمی، بغرا خان نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ تم دیکھنا جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بابا کو تم جانتے ہی ہو، اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی سے جلدی سب اعتدال پر لے آئیں گے۔ مجھے ان حالات کی کوئی فکر نہیں، مجھے اپنے دل و اپنے جذبات کی فکر ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ یہ احساسات یک طرفہ نہیں ہیں۔ فراق کے جو شعلے مجھے پھونکے ڈالتے ہیں، ان کی تپش اس سیمی بدن تک بھی پہنچ رہی ہے۔ طلب اور دیدار کی یہ آگ دونوں ہی طرف برابر لگی ہے۔ جس طرح میں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، کیا وہ بھی میرے لیے بے چین ہے کہ نہیں؟ تم نے بتایا تھا کہ اس سے اچانک سامنا ہو جانے سے اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ اپنی بے پردگی پر وہ ناراض ہوئی تھی، پھر بھلا وہ کس طرح تمہارے لیے بے چین ہو سکتی ہے؟ وہ سب باتیں اپنی جگہ۔ بغرا خان کھوئے کھوئے انداز میں مسکرایا، مگر اس کی ساحر آنکھوں میں ایک بے نام سی پسندیدگی اور غیر محسوس سی چاہت تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ناگواری کے پیچھے ایک مسحور کن احساس ہلکورے لیتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان حالات میں آپ یہ سب کس طرح سوچ سکتے ہیں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بے بسی سے بولا، ذرا سوچئے، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ اس عشق کی مہک دل کے دریدہ گوشوں سے پھوٹ کر باہر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ ایک قیامت آ جائے گی۔ اس قیامت کے آنے سے پہلے میں اس قیامت کو، جس کا نام نگار بانو بیگم ہے، اپنے اس سونے دل اور خالی مکان کی زینت بنا لینا چاہتا ہوں۔ بغرا خان نے کئی لمحوں تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد کہا، تم سفر کی تیاری کرو، ہم کل ہی بابا سے ملنے ناگور جائیں گے۔ اور اگلی صبح ہی بغرا خان اپنے مصاحب خاص عنایت چلمی اور ایک چھوٹے حفاظتی دستے کے ساتھ ناگور کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف سلطنت کے بہی خواہ غیاث الدین بلبن کے بھی ہمدرد تھے۔ سلطنت کی ناگفتہ حالت دیکھ کر سخت متفکر و متوحش تھے۔ ایشام بلبن کے چچا زاد شیز خان کے مکان پر، جو ان دنوں بھٹنڈا میں مقیم تھا، ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے کیشلو خان خاص طور پر کڑا مانک پور سے یہاں پہنچا تھا۔ شیز خان نے دہلی سے محمد خان کو بلانا ضروری سمجھا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ درجہ بھر عمرا اور جنگی سردار بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ پہلے سلطان ناصر الدین محمود کی بے خبری اور لا علمی پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس کی ناک کے نیچے عماد الدین ریحان جیسا بدکار اور ناہنجار لوگ سلطنت کے نظام کو سبوتاز کر رہے تھے، مگر سلطان تجاہل عارفانہ سے اپنے شغل میں مشغول تھا۔
دہلی میں کیسی قیامت مچی تھی مگر سلطان کو کچھ پتا نہ تھا۔ وہ بے خبر اپنے وفاداروں اور بہی خواہوں کو خود سے دور کر کے عماد الدین جیسے بدخو شخص کے گھیرے میں تھا، اور وہ کم نسل اپنا گھیرا روز بروز تنگ کرتا جا رہا تھا۔ اگر یہی حالات رہے تو جلد ہی رایا سلطان سے عاجز و بیزار ہو جائے گی اور حالات ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس سے قبل کے پانی سر سے اونچا ہو، ہمیں ان حالات کے تدارک کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ سن رسیدہ اور زمانے کے سرد و گرم چشیدہ عبدالوہاب رسمی نے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے نہایت رنجور لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو تمام حاضرین محفل افسردہ اسبات میں سر ہلانے لگے تھے۔ ہمیں غیاث الدین بلبن کی حمایت میں باقاعدہ ایک فوج جمع کرنی ہوگی، سپہ سالار معظم خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اور 4 جنگی سردار اس سلسلے میں اپنی پیش خدمت کرتے ہیں، اور اگر دیگر حاضرین اجلاس کی بھی یہی رائے ہے تو ہم کل صبح سے ہی لشکر کشی کا انتظام شروع کر سکتے ہیں۔ کافی دیر تک اس رائے پر سوچ و وچار کیا جاتا رہا۔ ہر پہلو پر غور کیا گیا کہ ان حالات میں فوج جمع کرنا، اس فوج کو سلطان کے مقابلے لانا مناسب ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس تجویز کے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد اس تجویز کو منظور کر لیا گیا، اور اگلے دن صبح ہی سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھے خاصے لوگ اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ شیز خان اس فوج کی قیادت اپنے جنگجو شجاع اور دلاور بھتیجے محمد خان کو سونپی۔ ابھی لشکر پوری طرح تشکیل نہ پایا تھا کہ اس کی خبر عماد الدین ریحان تک جا پہنچی۔ میں اسی بات پر حیران تھا کہ غیاث الدین بلبن بغیر کسی پس و پیش کے دہلی سے کیسے چلا گیا۔ ساری بات سن کر عماد الدین ریحان نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب سمجھ میں آیا کہ اس کا منصوبہ تخت دہلی پر جلال الدین کو بٹھانا نہیں بلکہ سلطان ناصر الدین سے جنگ کر کے خود تخت حاصل کرنا ہے۔ نہیں ریحان، خبر لانے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ممکن نہیں۔ سلطان نے یقین سے کہا، سلطان معظم، آپ بلا وجہ خود کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ عماد الدین ریحان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ورنہ سچائی ہے کہ غیاث الدین بلبن اور اس کے قرابت دار بھٹنڈا میں فوج جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ سے مقابلہ کر کے تخت دہلی کو چھینا جا سکے۔ سلطان کا دل اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے خاموش اور گونگو کی کیفیت میں دیکھ کر عماد الدین ریحان بولا، اگر آپ ایسا سمجھے تو کیوں نہ کسی بھروسے کے آدمی کو بھیج کر معلومات حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے، سلطان نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جلد ہی یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آگی کہ شیز خان اور دیگر سردار بھٹنڈا میں لشکر تشکیل دینے میں مصروف ہیں۔ سلطان ناصر الدین کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو اسے اذیت ناک رنجیدگی کا احساس ہوا تھا۔ بلبن اس کے اقربا پر اس نے ہمیشہ ہی مہربانیاں کی تھی اور ہمیشہ ہی قابل بھروسہ جانا تھا۔ اسے دکھی اور افسردہ دیکھ کر عماد الدین نے خود ہی تمام عمائدین سلطنت اور سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ شام اپنے دامن میں گہری اداسی سمیٹے ہوئے تھی۔ امراء، وزراء اور سرداروں کے چہروں پر افسردگی بکھری ہوئی تھی۔ شہر کی صورتحال نے انہیں پریشان کر رکھا تھا کہ اب یہ نئی خبر افتاد بن کر ان کے سر پر ٹوٹی تھی۔ خان اعظم بلبن سے ایسی غداری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بوڑھا امیر نواز مراد خان دھیمی آواز میں اپنے ایک ساتھی صبغت اللہ خان سے کہہ رہا تھا، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں خان۔ صبغت اللہ نے سرگوشی میں جواب دیا، مجھے لگتا ہے دشمنوں کی چال ہے، وہ بلبن اور سلطان کے مابین حائل خلیج کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ معزز ساتھیوں، آپ سب کو آج اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ سلطان کو جو ایک اہم ترین مسئلہ درپیش ہے اس کی حل کی تدبیر کی جا سکے۔ لوگوں کو باہم سرگوشی و چمگوئی مصروف دیکھ کر عماد الدین نے جلدی سے گلا صاف کر اجلاس کا آغاز کیا۔ غیاث الدین بلبن اس کے ساتھیوں نے مل کر بھٹنڈا میں ایک لشکر کی تشکیل کا کام شروع کر دیا ہے، مگر غیاث الدین بلبن تو بھٹنڈا میں نہیں ٹونک میں ہے۔ صبغت اللہ نے وضاحت کرنی چاہی، مگر عماد الدین ریحان ہاتھ کے اشارے سے روک کر بولا، بلبن کے ساتھی لشکر تیار کر کے دہلی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ سلطان کو معزول کر کے خود تخت پر قابض ہو سکے۔ ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ایک اور بوڑھا سردار بولا، میں غیاث الدین بلبن کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سلطان کا وفادار ہے، یہ گئے دنوں کی باتیں ہیں۔ عماد الدین ریحان طنز بھرے لہجے میں بولا، اور اب سچائی ہے کہ بھٹنڈا میں فوج اکٹھا کی جا رہی ہے، سو ان سے مقابلے کے لیے ہمیں بھی تیاری کرنی ہوگی۔ بالکل، سلطان نے سرداروں اور سپہ سالاروں کو دیکھ کر بجھے ہوئے لہجے میں کہا، سپاہیوں کی گنتی کی جائے، انہیں وردیاں ہتھیار مہیا کیے جائے، ہم پہلی فرصت میں بھٹنڈا کی جانب روانہ ہونے کے خواہش مند ہیں۔ جو حکم آقا، تمام سرداروں اور سپہ سالاروں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا اور اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ معزز سامعین حضرات، غیاث الدین بلبن کی داستان حیات بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔